میں آپ کے بارے میں پڑھی تھی شاید سے, تو مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی. آئی نو, ایم آئی رائٹ 12 ایئرز آپ نے ہوسٹنگ کی ہے؟ Yes, almost 11 years. 11 years. Yes. Okay, and then this is which is the time period when you left and آپ نے سوچا کہ مجھے بریک لینی ہے؟ میں نے دیکھیں بریک تو بیچ میں آتے رہے ہیں میرے, کنٹینیوٹی تو رہی نہیں ہے, کیونکہ میں نے ایک چانس سے دوسرے چانس پہ اسٹارٹ کیا. اس کے بعد جو بریک میرا آیا وہ ایکچولی 2014 میں آیا. اس کے بعد پھر میں نے 15 کے اینڈ میں جوائن کیا دوبارہ, تو 1 سال کا 1.5 سال کا تقریباً گیپ تھا. اور پھر میں نے اس کو 16 میں بالکل ہی خدا حافظ کہہ دیا. کیونکہ جب آپ واپس آئیں 2015 میں تو آپ ایز اے ہوسٹ ہی واپس آئیں, رائٹ؟ آپ نے ڈرامے نہیں ٹچ کیے. جی, آپ ایز اے ہوسٹ ہی واپس آئی. پھر واٹ میڈ یو, اینڈ دین وہ آپ بریک لے کر آئی تھی تو آئی ایم شیور لاٹ آف آپ نے چیزیں سوچ لی ہوں گی. جی, یہ مجھے پہلے میرا 2014 میں دوبارہ یہ والی جرنی شروع ہو گئی تھی جو میں نے چھوڑی تھی اپنی پڑھائی کی. اوکے, اچھا, پریکٹس کی. تو وہ پھر مجھے اتنا ٹائم خود بھی نہیں مل پایا تھا. اور آئی تھنک میں بہت دیکھیں ایک جب آپ کے پاس آپشن ہی ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کرنا ہی ہوسٹنگ ہے اور اسی سے دیٹس ہاؤ یو میک یور لیونگ, تو پھر آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہوتی. میرے ساتھ یہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ چیزیں ڈفرینٹ ہونے لگی تھیں. اور پھر مجھے یہ بھی لگتا تھا کہ یار اب میں نے بہت بے وقوفیاں مارننگ شو میں کر لی ہیں, اب اس سے ویری آنیسٹ, اب جو ہے نا اب برداشت نہیں ہو رہا. سو یس, پھر میں نے کہا کہ پھر دیکھیں نا, میں نے جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ بھائی گھر چلانا, ذمہ داریاں, چیزیں, اور وہ جب کہیں اور شفٹ ہونے لگی جیسے ہی ہوئی تو میں نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے, اب مزید بے وقوفی نہیں کرنی. اوکے, تو پھر 2015 پھر ڈرامے کی طرف 2016 میں آپ کیسے آئیں؟ واٹ میڈ یو, مطلب پہلی آفر کیسے آئی, کیا خیال آیا, کس نے اپروچ کیا؟ فہد مصطفیٰ. اچھا, ہاں, وعدہ واز یور فرسٹ ڈرامہ. جی جی, وعدہ. اور فہد نے کہا نہیں کرتے ہیں, کر لو گی. تو میں نے بھی سوچا شاید کر ہی لوں, اس طرح کر لیا. آلدو اب میں دیکھتی ہوں کچھ تو بہتر کر دیتی. لیکن ہوسٹنگ میں بھی مجھے لگتا ہے تھوڑا بہت ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے نا, ایکسپریشن کافی کرنے پڑتے ہیں. جو آپ کا نیگیشن ہوتی ہے نا کمپلیٹ, آپ ایک چیز کو اگری نہیں کر رہے اور آپ سن رہے ہیں کہ ہاں ڈپریشن لاکی سے دور ہو جاتا ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہو جاتا ہے, اچھا, تو آپ کو کرنی پڑتی ہے. سو پھر اتنا نہیں گھبراہٹ ہوئی ہوگی جب آپ نے ایکٹنگ اسٹارٹ کی اور کیمرے کے سامنے گئی, تھوڑی بہت پریکٹس تو تھی آپ کو؟ اس طرح کی ایکٹنگ کی عادت نہیں تھی, تو کر لیے ایک فارم ڈفرنٹ. واز اٹ ڈیفیکلٹ, ڈیڈ یو انجوائے اٹ دی فرسٹ ٹائم؟ میرے لیے مشکل تھا پہلے وعدہ, اور خان تو بہت ہی مشکل تھا. وہ بھی نعمان اجاز اور عتیقہ اوڈو کے ساتھ. ہاں, بہت ہی مشکل. تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کافی تھوڑا. نعمان اجاز تو نا از لائک ان کی اپنی ایک پرسنالٹی اور ایک پریزنس ہے نا, اور پھر آپ کو دکھ رہا تھا نا یار آپ تو کچھ بھی نہیں کر پا رہے نا, وہ کہاں کھڑے ہیں, کیا ایکٹنگ ہے, کیا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ صرف ڈائلاگ سے ایکٹنگ نہیں کرتے, ہے نا, تو وہ والے ایکٹر ہیں نا. تو نعمان ان کے سامنے کھڑے ہو کے ایکٹنگ کرنا کوئی آسان نہیں ہے, تو وہ کافی مشکل تھی. کیا ایکسپیرینس تھا, کیسا؟ ایکسپیرینس بہت اچھا تھا. ہم پھر بعد میں تو بڑے سیٹ پہ ہم گپے بھی لگاتے تھے, بہت اچھا ہمارا وہ سارے دن رہے ٹائم. ٹیم بہت اچھی تھی, لیکن آئی ایم شیور میں نے انہیں بہت پریشان کیا ہوگا, کیونکہ کوئی میں پہلی دفعہ کرنا ایکٹنگ, اور وہ بھی اتنے اس طرح کے ایکٹر کے ساتھ, تو آئی ایم شیور. تو پہلا سین جب تھا نعمان صاحب کے ساتھ تو آپ گھبرا رہی تھیں؟ ارے مت پوچھیں, میں گھبرا رہی تھی. وہ تو بیچارے میں سر میں درد ہو گیا تھا ان کے. اچھا, کیوں؟ ہاں, کیونکہ اتنی میں نے ری ٹیکس کی تھی نا, تو وہ بعد میں سر بھی پکڑ رہے تھے کہ میں کدھر آ گیا ہوں اس کا. تو میں سوچتی ہوں شائستہ کہ یہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے نا کہ ٹو ڈو دا ری ٹیکس اگین اینڈ اگین, اس میں بھی بڑی کریج چاہیے ہوتی ہے, کیونکہ سامنے اتنے اسٹیبلش ایکٹر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ری ٹیکس پہ ری ٹیکس کریں. پریشر آپ کا یہ ہوتا ہے ری ٹیکس, تو ایک تو اپنی پرفارمنس کا پریشر ہوتا ہے, دوسرا پریشر آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ یار اس کو میں کتنا مطلب خامخواہ تکلیف دے رہی ہوں نا ان کے لیے, تو یہ ڈائلاگ بولنا, 2 جملے بولنا کچھ بھی نہیں, اور میری وجہ سے وہ بیچارے اپنے ایکسپریشن ہولڈ کیے ہیں. بٹ یو ور سو لکی, آئی وڈ سے پہلا آپ کا فیصل قریشی کے ساتھ, جی, ہو از این انسٹیٹیوشن ان ہمسیلف ماشاء اللہ سے. آئی مین وہ میں فیصل کہتی ہوں, فیصل کچھ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہی نہیں وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. اور لیکن فیصل کی ایک بات بہت اچھی جو ہے, فیصل بہت انکریج کرتا ہے. اوکے, آپ کتنا ہی برا کام کریں گے, نہیں بہت اچھا ہے. اور ہاں بہتر اس کو یہ
لیکن وہ اتنا سٹل انداز سے آپ کو امپروومنٹ کی طرف لاتا ہے نا کہ خیر میرے دوست بھی ہے تو مجھے فیصل سے تو آبویسلی تو فیصل سے تو بہت ہی ایزی تھا, ہم تو بڑا انجوائے کرتے تھے, کھانے کا آرڈر کرتے تھے, پھر 2 سینس کر لیں, پھر اس کے بعد. وہ مجھے یہ بتائیں پھر جب آپ یہ ایستھیٹکس میں آپ نے شروع کیا اپنا سب کچھ, تو پھر بہت سے جو آپ کے سیلیبریٹی فرینڈز ہوں گے وہ آئے, کبھی مشکل ہو جاتا تھا وین دے ایکسپیکٹڈ کہ آپ فری آف سم تھنگ آپ کریں ان کی ہیلپ یا کیا؟ یہ آپ بڑا کوئی میں نام نہیں پوچھ رہی, میں نام نہیں پوچھوں, پھر میں آپ کو اتنی اسٹوری سناؤں گی نا کہ آپ کی نہیں بالکل نام نہیں پوچھوں گی میں, تو ویسے ہی مجھے کیوروسٹی ہو رہی تھی کہ ایسا ہوا بیکاز جی کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, مطلب بہت ایسی ساری چیزیں فیس کرنی پڑی اور اب تک کرتی ہوں. کرتی ہیں اوکے. ہر بندہ تو میرا فرینڈ نہیں ہو سکتا نا, آف کورس یا کہ آپ اس کو اتنے % ڈسکاؤنٹ دے دیں یا بالکل بھی پیسے نہ لیں, مطلب کاسٹ تو لگتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ایستھیٹک اور اس طرح کی ساری چیزیں جو پروسیجرز ہوتے ہیں ان میں جو چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ خاصی مہنگی ہوتی ہیں. تو بس اس کے بعد بیٹھ کے میرے سے تو منہ سے بولا نہیں جا سکتا, میں نہیں بول سکتی, تو میری ٹیم کہتی ہے کہ خود جس دن میری کال آ جائے کہ بعد سے نا انہیں کال کر لیں, وہ یہ اتنے بجے آئیں گی, تو ٹیم کہتی ہے بس آج تو آج وہ والا دن ہے, آج وہ والا دن ہے. پھر میرے اکثر فرنٹ ڈیسک آفیسرز کہتے ہیں کہ میم پلیز آپ نہ بولیے گا کچھ, ہمیں بات کرنے دیں. اوکے مجھے بتائیں شائستہ, ایز اے ورکنگ وومن کیا چیلنج ہے آپ کا؟ از اٹ ڈیفیکلٹ ہماری سوسائٹی میں اتنا ماشاء اللہ سے آپ اتنا سکسیزفل, آپ نے جب شوبز میں تھیں تب بھی کمپلیٹلی جب تھیں تب بھی آپ بہت سکسیزفل, یہ بھی آپ کا بہت اچھا چل رہا ہے, تو کیا چیلنج ایز اے وومن جو خود اکیلی کر رہی ہے, بیکاز آپ کے ہسبینڈ اپنا وہ کرتے ہیں, ان کا اپنا دس از مینیج بائی یو, کیا چیلنج فیل ہوتا ہے آپ کو؟ چیلنجنگ تو میرا خیال ہے ہر وہ لڑکی جو ہماری جیسی انوائرمنٹ میں رہ کے کام کرتی ہے, جو آس پاس چیزیں ہمارے ہیں, وہ ہر لڑکی جو گھر سے باہر نکل رہی ہے کام کرنے کے لیے, اس کی اپنی بجاری اپنے ہی چیلنجز ہیں, آپ کو پتہ ہے. لیکن جو نون فیس ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے تو لوگ میرے لیے بڑا آسان ہوگا. میں آپ کو جانتی ہوں, آپ اسکرین پر آتی ہیں, آپ کے لیے کچھ بھی مجھے کوئی اور میں کہہ رہی ہوں تو پھر تو کوئی بہت ضروری بالکل آئی تھنک ہمیں کسی کے بارے میں بھی کچھ کہتے ہوئے, ایک تو لوگ ججمنٹل بہت ہوتے ہیں ہمارے حوالے سے, جو لوگ اسکرین پر آتے ہیں یا نون ہوتے ہیں, کہ اچھا یہ تو اس نے بولا تھا یہ یوں ہوگا اس لیے, ارے نہیں اس کو تو کچھ نہیں آتا ہوگا, یہ تو مارننگ شو کرتی تھی. تو وہ یہ بہت فیس کرنا پڑا. یس بہت فیس کرنا پڑا. اب تو چونکہ بہت سال ہو گئے ہیں تو میرے پاس اسی فیملی سے ایک خاتون آئی تھیں, تو اب 6 خواتین آتی ہیں, ان کی فرینڈس بھی آتی ہیں. لیکن شروع میں نے یہ ایون ڈاکٹرس کے حوالے سے بھی خاصا فیس کیا, میری اپنے پروفیشن میں, میری اپنی کانفرنسز میں, کہ آپ اپنے دوسرے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہوگا, مجھے صرف ہوسٹنگ کرنا آتی ہے, اور میں کس طرح سے کیسے. تو پھر کیا کتنے سال کا یہ اسٹرگل تھا, آپ نے اس کو اوورکم کیسے کیا؟ اب تک چل رہا ہے کیونکہ اوبویسلی دیکھیں ہر انڈسٹری میں یہ ہوتا ہے, جو بڑے اسٹیبلش نام ہوتے ہیں نا, جب نئے لوگ آتے ہیں اور ان کے ساتھ اگر یہ ایج بھی تھوڑا سا ان کو بینیفٹ ہو کہ وہ نون ہے, تو وہ اور تھریٹ بن جاتے ہیں دوسروں کے لیے, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے ہضم کرنا. تو یہ والی انڈسٹری تھینکس ٹو آل مائی سینئرز. سو یہ والی انڈسٹری اتنی ویلکمنگ نہیں تھی ایستھیٹکس کی آپ کے لیے؟ ہاں یس. بٹ مجھے یہ بتائیں, یہ تو وہ ہے جو آپ بات کر رہی ہیں کہ وچ آئی ٹوٹلی انڈرسٹینڈ کہ جب نیا انٹرنٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بٹ ادر دین دیٹ یو آر ویری اسٹرانگ وومن ماشاء اللہ سے, ٹھیک ہے, یو ہیو اے پوائنٹ آف ویو, جو آپ بولنے سے کبھی مجھے لگا ہے ڈری نہیں ہیں آپ, اور جب ادھر تھیں تب بھی بڑی سکسیزفل تھیں, یہاں پہ بھی. جب اتنی اسٹرانگ عورت سے ڈیل کرتے ہیں معاشرہ, ہمارا معاشرہ کیا ایکسیپٹ کرتا ہے اتنی اسٹرانگ عورتوں کو؟ از اٹ ایزی؟ کہاں ایزی ہے. کیا ڈیفیکلٹیز پیش آتی ہیں, اور آپ جو لڑکیاں یا جو عورتیں اس فیلڈ میں اس طرح آنا چاہ رہی ہیں, یا ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گی, اور واٹ ڈو یو تھنک ایز ویمن ہم کیسے اس چیز کو چینج کر سکتے ہیں کہ تھوڑا سا ہم اپنے لیے, میں آپ کے لیے آسانی, آپ میرے لیے آسانی. ایک تو آپ نے پوچھا چیلنجز, آپ کے سوال کے 2 پارٹس ہیں, ہے نا. I'll rephrase my question کہ ہمارا معاشرہ اسٹرانگ عورتوں کو سکسیزفل ہوتے ہوئے ایکسیپٹیبل ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے ہمارا معاشرہ. آئی تھنک کہ ہمارے ہاں
ہماری مینٹیلٹی صرف عورتوں کے لیے ایسی نہیں ہے. کوئی بھی وہ انسان جو گروتھ جس کی ہو رہی ہو, اس کی ہماری نیچر میں ہے لیگ پلنگ. ہم پہلے نیگیٹو سوچتے ہیں, پھر ہم پازیٹیو کی طرف بڑے مشکل سے, اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں 3 نیگیٹو سوچتے ہیں, اس میں سے کوئی ایک ہارڈلی کچھ تھوڑی بہت پازیٹیو بات کرے گا. تو پھر آپ دیکھیں کبھی سوشل میڈیا کا ٹرینڈ, اگر کوئی ایک چیز, ایک کامنٹ نیگیٹو آتا ہے, اس کے بعد ایسے نیگیٹو کامنٹ آنے شروع ہوتے ہیں ایسے. سو میں اس لیے کہتی ہوں کہ آپ کا ایک پازیٹیو کامنٹ بہت بڑا اسٹیپ ہے.